اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ حضرت سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے اور ان کا تعلق انڈیا سے ہے۔ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سر جھکائے بیٹھے تھے، ایک شخص سامنے سے گزرا۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کون؟ شخص نے جواب دیا جادوگر۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا جادو دکھاؤ۔ شخص نے کہا اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھ لو۔ آپ رحمۃ اللہ نے دیکھا تو سامنے میدان میں جو گائیں اور بھینسیں چارہ کھا رہی تھیں، ان کے ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا اور درد سے تڑپ رہی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جانور بے زبان ہیں، مجھ پر جادو کا وار کرو، ان کو چھوڑ دو۔ جادوگر نے کہا ٹھیک ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ پر جادو کا وار کیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ فرمایا جادو کیوں نہیں کرتے؟ جادوگر نے کہا اچھا، اور جادو کا آخری وار کیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا مجھ پر جادو کیوں نہیں کرتے؟ جادوگر شرمندہ ہوا اور چل کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جادوگر کو مخاطب کر کے فرمایا برخودار، جادو چھوڑو، یہ سب بیکار کے کام ہیں، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو۔ اور اس جادوگر پہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ جادوگر ایک سید زادے تھے جن کا تعلق ایک نواب خاندان سے تھا۔ کولکتہ میں ایک انتہائی مشہور گلوکارہ تھی اور اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے اور اپنا سب کچھ اس پر لٹا دیا۔ اب اس پریشانی مفلسی کے عالم میں انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ہر حال میں اس کو حاصل کرنا ہے، اور کولکتہ چھوڑ کر ہندوستان میں جادوگروں سے جادو سیکھنے لگے تاکہ جادو کے بلبوتے پر اس پری شکل گلوکارہ کو حاصل کریں۔ جب انہوں نے جادو میں کمال حاصل کر لیا اور کولکتہ واپس ہے تو وہ گلوکارہ کسی اور سے شادی کر چکی تھی۔ ان کا دل بہت دکھا اور اسی پریشانی کے عالم میں ان کا حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے ہوا۔ اب اس کے بعد جب انہوں نے درود پاک کی، جب ان کو دعوت دی تو وہ درود پاک کو پڑھنے لگے، اور حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس شہزادے کو کوئی اور نصیب بھی فرما سکتے تھے، لیکن انہوں نے درود پاک کی ہی کیوں کی؟ دیکھیں یہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ درود پاک ہمیں تمام غم تکلیف پریشانیوں سے نجات کا بھی باعث ہے۔ اور یہاں سے ہمیں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا انسان ہے جو گناہوں میں ملوث ہے تو آپ ایک تو اس کو درود پاک کی طرف لگائیں، دوسرا یہ کہ درود پاک سے یہ ہوگا کہ وہ انسان سیدھے راستے پر آ جائے گا، اور جب وہ سیدھے راستے پر آئے گا آپ بھی آئیں گے سیدھے راستے پہ۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، کسی کو جج مت کریں، آپ اپنے آپ کو سامنے والے سے بہتر مت سمجھیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا میں ہر کسی کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے ایک بھائی ہیں، انہوں نے ایک بات کی بہت اچھی، انہوں نے کہا کہ فرض کرو اگر کسی سے ہم نے انتقام لینے کا سوچ لیا ہے، بے شک روحانی علم کے بلبوتے پہ، یا اس کے لیے کوئی بد دعا کر دی اور اب وہ انسان نیک ہو گیا تو تمہارے پر پھر گناہ ہے۔ تو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے ہمیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی طلب کرنی چاہیے، لیکن وہ لوگ جن کے دل اتنے چھلنی ہو چکے ہیں، کسی نے ان سے اتنا برا کیا، وہ کیا کریں؟ ان کے لیے بھی حل ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں نا تو ایک تو آپ لوگوں کو معاف کرنے کی قابلیت آپ کے اندر آ جاتی ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں اگر معاف نہیں کر پاتے تو ایٹ لیسٹ آپ ان کے لیے برا نہیں سوچتے، اور پھر آہستہ آہستہ جتنا آپ کا جرنی درود پاک سے چلتی رہتی ہے آپ یہ اس چیز کے اوپر طرف بھی آ جاتے ہیں۔ پھر ایک اور بات کہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں نا تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں یا اللہ جو بھی پریشانی مجھے فلاں بندے کی وجہ سے آئی ہے، میں دعا کرتی ہوں، یا جو ہم پریشانی میں زندگی ہے میں دعا کرتی ہوں کہ مجھے اس کا صلہ ملے، مجھے کوئی نہیں، میں اسے معاف کرتا یا کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے ہم نے، اور ہم نے اپنا فائدہ کرنا ہے۔ اور درود پاک جو درود ابراہیمی کی طرف لگ گیا اس نے اپنی زندگی سنوار لی، اپنی دنیا سنوار لی، اپنی آخرت سنوار لی، اپنے والدین کے لیے بھی آسانی کی۔ دیکھیں اولاد صدقہ جاریہ کیسے ہوتی ہے، نیک کام کرے گی تو والدین کو بھی ثواب ملے گا نا، والدین سے ہی جڑی ہے نا اولاد، جو اولاد نیک کام کرتی ہے وہ اپنے والدین سے جڑی ہے کیونکہ ان کی اولاد ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اگر ایک پھل ہے وہ آپ کسی کی کو مدد میں جس کو بہت ان نیڈ ہے اس کو دیتے ہیں، تو یہاں تک ہے کہ جس نے پھل کا بیج لگایا، اس کے خیال کیا اس کے پودے کا، پھر اس کو بیچنے کے لیے جو گیا، جس بندے نے فیول لگایا، جو ادھر سے ادھر، بے شک سب اپنی اپنی اجرت لے رہے لیکن ان سب کو بھی اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہے۔ تو ان باتوں کو انڈرسٹینڈ ہم نے کرنا ہے، اور ہم نے کسی کو جج نہیں کرنا، کسی کو بھی جج نہیں کرنا۔ ہاں جب کوئی دل دکھاتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، میں سب کو سمجھ سکتی ہوں، بہت سارے ایسے کامنٹس بھی آتے ہیں مجھے کہ فلاں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا، دل دکھتا ہے، نارمل چیز ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ دل دکھانے کے ٹائم جب کوئی بیٹھا ہو آپ کی جلتی پہ تیل چھڑکنے کے لیے کہ ہاں دیکھا اس نے تمہارے ساتھ اس طرح کر دیا، تو وہ جلتی پہ تیل چھڑکنے والا کوئی اور نہیں ہوتا، آپ کا اپنا دماغ ہوتا ہے، اور آپ کے اپنے دماغ کو کون ٹرین کر رہا ہوتا ہے؟ شیطان کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس نے کہا ہے حضرت
آدم علیہ السلام کے ٹائم کا کہا ہوا اس نے کہ میں نے تو اللہ جی آپ کے بندوں کو گمراہ کرنا ہے، اور اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی تھی۔ شیطان نے شرک نہیں کیا، لیکن شیطان نے سب سے بڑا گناہ کیا جو کہ تھا تکبر، اور جو چیلنج اس نے دیا وہ کسی عام ذات کو نہیں، اللہ تعالیٰ کو دیا۔ تو اپنی سرکشی میں بہک جانا، پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی فرمایا کہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ تو آپ کو کسی اور تیسرے بندے کی کیا ضرورت پڑنی ہے جب آپ کے مائنڈ پر خود ہی پہلے شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ وہی آپ کو کہتے ہیں نا، اوور تھنک مت کرو، زیادہ مت سوچو۔ کیا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ اوور تھنک کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، اور وہ کہاں سے سوچیں آ رہی ہوتی ہے، اپنے آپ آ جاتی ہیں۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا رمضان المبارک کے مہینے میں جب شیطان کا نا اس ایک مہینے کے لیے ہمیں ٹرین کرنے کا سارا وقت ہوتا ہے، سارا کام ہوتا ہے، تو جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جب ہم عبادتوں میں لگتے ہیں ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے تراویحیں پڑھنا، دیر تک بیٹھ کے قرآن پڑھنا، اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ سارا سسٹم، اور ہمیں خیالات آ بھی رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں ٹرین کیا گیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کہتے ہیں کہ اچھا وہ میں نہیں تھی، وہ شیطان نہیں تھا، وہ میں تھی۔ ہوتا کیا ہے، وہ ٹریننگ آپ کو کی جا رہی ہوتی ہے اس طرح کی۔ تو دیکھیں، ایک میں آپ کو اور اگزامپل دیتی ہوں۔ دو طرح کی بیٹریز ہیں، ایک اچھی اور ایک بری۔ اچھی بری بیٹری تو نہیں ہوتی، لیکن ہم ایک اندازاً کہہ رہے ہیں۔ ایک بیٹری کا کام ہے نیگیٹو انرجی کو سٹور کرنا، اور یا نیگیٹو طاقت کو، منفی طاقت کو، اور ایک کا کام ہے پازیٹیو یعنی مثبت طاقت کو سٹور کرنا اپنے اندر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ بھی اپنی باڈی کو ایسا ہی سمجھیں، جتنا زیادہ ہم نیک کام کرتے جاتے ہیں اتنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے نیکی کو ہی فالو کرنا، کیونکہ ہماری وہی نیکی والی بیٹری چارج ہو رہی ہوتی ہے، اور جتنا ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں اتنا زیادہ ہماری گناہوں والی بیٹری چارج ہوتی ہے، اور ہم اتنا زیادہ گناہ کی طرف آسانی سے مائل ہو جاتے ہیں، اور ہمیں گناہ نہیں لگتا، جو کہ بہت بڑا المیہ ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا نہیں کہ لوگ کچھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اوہ گانے نہ سنو، بہت ہی زیادہ بری بات ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دس از رانگ، لیکن کچھ لوگوں کے لیے اب تو بہت ہی عام ہو گیا گانا، ہر چیز میں گانا ہے، آپ کے نیوز میں گانا ہے، آپ کی ریلز میں گانا ہے، گانے آپ کے گھروں میں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم گانے نہیں سنتے، لیکن آپ کی ریلز جو آپ انسٹاگرام وغیرہ پہ دیکھتے ہیں ان میں گانا ہے، اتنا کچھ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کب بندہ ڈفرینشیٹ کر پاتا ہے، کب ان کے اندر بندہ ڈفرینس کر پاتا ہے، جب بندہ جتنا نیکی کے کاموں میں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کیا تاکید کی تھی کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو نیکی کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ obviously بات ہے، it's not a free ticket، لیکن نیکی وہی کرے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کو امپریس کرنا چاہ رہے ہیں۔ انسانوں کو امپریس کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مجھے امپریس کرو۔ اگر آپ کی نیت ہے ہو مجھ سے گناہ ہو گیا، میں اللہ تعالیٰ کو امپریس کرنا چاہتی ہوں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی خیالات آ رہے ہوتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہوئے اگر بندہ کوئی رو رہا ہو اور ایک دم سے ایسا خیال آ جائے کہ جان بوجھ کے رو رہے ہو یا رو رہی ہو، ٹھیک ہے، تو یہ سارے خیالات شیطان کی طرف سے ہیں۔ ایک آپ سب کو خیال آتا ہوگا، یہ دیکھیں، یہ بتانے کی بات یہ ہے کہ ہم سب کے پیچھے وہی ایک چیز پڑی ہوئی ہے۔ جیسے کہ ایک ہی انسان جب ڈفرینٹ لوگوں کو ایک بات کہے گا تو اس کی باتیں سیم ہوں گی، بالکل ویسے ہی آپ کو بھی نوٹ کرنا، اللہ نہ کرے اول تو کسی کی نماز قضا ہو، لیکن اگر آپ کی نماز کبھی قضا ہو فجر کی یا کوئی اور نماز، تو آپ دیکھنا اگلی نماز کے ٹائم شیطان آپ کو کہے گا یہ بھی پڑھ کے کیا کرنی ہے، چھوڑو وہ بھی قضا ہو گئی۔ یہ آپ کا مائنڈ بولے گا، یہ ہوتا ہے اکثر اوقات، اس کے ڈفرینٹ ورژنز ہو سکتے ہیں، لیکن یہی ایک بات ہوتی ہے اس کے پیچھے کہ چھوڑو یہ نماز پڑھ کے بھی کیا کرنا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں انسان 2 دفعہ گناہ کرتا ہے، ایک دفعہ تو گناہ کر لیا، دوسری دفعہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے کیا ہے اللہ نے تو معافی نہیں کرنا، چلو چھوڑ دو سب۔ تو دیکھیں جب آپ کے دماغ میں خیال آتا ہے نا کوئی ندامت کا، تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بھی کرم ہوتا ہے، فوراً معافی مانگ لینی چاہیے، مغفرت کے نفل پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اب یہاں پہ جو میں نے بیٹری کی اگزامپل دی تھی نا، وہ بالکل آپ کا نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور بات بھی فرماتے ہیں کہ رات کے وقت اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں نفس پہ قابو نہیں ہے، ڈائٹنگ کرنے نکلتے ہیں تو کھانا کھاتے جا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں۔ آپ تہجد کی نماز میں ریگولر ہو جائیں، آپ کا خود ہی نفس قابو میں آ جائے گا۔ نفس کیا ہے؟ انسان کو اکساتا ہے ہر اس چیز پہ جو غلط ہے۔ نفس امارہ، نفس کی بھی ٹائپس ہیں نا، نفس امارہ، ایک نفس انسان کا ہوتا ہے جو کہ کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کا ضمیر ہوتا ہے، وہ بھی نفس کے تھرو ہی سے کہیں نہ کہیں نکلتا ہے، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی ٹائپ ہے، لیکن یہ ایک ایسا ضمیر ہے جو جاگتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو پوائنٹ کرتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ تم نے غلطی کر لی۔ تو یہ بھی ایک بڑا کرم ہے۔ اور میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے
فطرت بھی بدل جاتی ہے۔ حالانکہ اگر اس کو نارملی دیکھیں تو میں اس بات پہ 100% ایگری کرتی ہوں کہ فطرت نہیں بدلتی لوگوں کی، یقیناً نہیں بدلتی، لیکن جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ان کی فطرت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، بس یہاں پہ نیت بھی آ جاتی ہے۔ اور درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگوں کی پہلے تو نیت صاف ہوتی ہے، اس کے بعد جا کر ان کی فطرت بھی بدل جاتی ہے۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ۔